حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حکمرانوں کے جائز کاموں میں اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس حدیث میں بھی مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کو لازم اور اس کی بیعت و اطاعت سے گریز اور انحراف کو کفر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اسے جاہلیت کی موت اس لیے فرمایا ہے کہ اسلام سے قبل ایک امیر کی اطاعت کی کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ اپنی عار اور ذلت محسوس کرتے تھے۔ اسلام نے اس طوائف الملوکی کا خاتمہ کر کے انہیں نظم و ضبط کا پابند بنایا اور تحت امیر کی تاکید کی۔ تاہم اس میں جس امیر کی بیعت اور اطاعت کو ضروری اور اس سے خروج بغاوت کو جاہلیت قرار دیا گیا ہے، اس سے صاحب امر و اختیار امیر یعنی حکمران اور بادشاہ وقت مراد ہے۔ مسلمانوں کی محدود جماعتوں کے بے اختیار امیر مراد نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت سے ملکی استحکام وابستہ ہے، نہ ان کی عدم اطاعت سے نظم و ضبط میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی بیعت و اطاعت سے انکار یا انحراف اتنا بڑا جرم نہیں کہ اسے کفر قرار دیا جا سکے، جبکہ حدیث میں اسے کفر ہی کہا گیا ہے، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امیر سے مراد مسلمانوں کا بااختیار حاکم ہے، نہ کہ تنظیمی معاملات کے امیر، اور جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ کہ مسلمانوں کا کوئی ایک گروہ یا دڑا۔ اپنے اپنے گروہ کے امیر یا صدر کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی گروہ میں نظم و ضبط قائم نہیں رہ سکتا۔ گو اس نظم جماعت سے خروج کفر نہیں، جیسا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امیر سے خروج کفر ہے۔